اور سب سے بڑا عقل مند آدمی رب کی نگاہ میں وہ ہے جو اپنی دنیا کو آخرت کے عوض میں اپنی دنیا کو وہ پیچھے رکھتا ہے اور آخرت کو اپنے سامنے رکھتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنن ترمذی کی روایت، راوی حدیث شداد ابن اوس رضی اللہ تعالی عنہ ہے، فرماتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الکیس من دار نفسہ وعمل لما بعد الموت والعاجز من اتبع نفسه هواه وتمنى على اللہ۔ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ عقل مند آدمی وہ ہے جو اپنے نفس کا محاسبہ کرے، نفس کی جانچ پڑتال کرے اور اس دنیا میں رہ کر آخرت کے لیے عمل کرے، اور بے وقوف آدمی وہ ہے جو نفسانی خواہشات کی پیروی کرے اور صرف آخرت کے مسئلے میں امیدیں باندھتے رہے کہ میری امید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے آخرت میں کامیاب کرے گا، جبکہ اس بات کو آپ جان لیں ایسی فکر جس آدمی کے اندر ہوتی ہے وہ بے وقوف آدمی ہے۔ پتہ کیا چلا؟ یہ حدیث ہمیں اس بات کا پیغام دیتی ہے اگر ہم عقل مند بننا چاہتے ہیں ضروری ہے کہ ہم اپنے نفس کا روزانہ محاسبہ کریں اور اس دنیا میں رہ کر ہم آخرت کی عمل کریں، یہ عقل مندی کی علامت ہے۔ اور اس دنیا کے پیچھے پڑ کر اپنی آخرت کو ہم اگر کھو دیتے ہیں، آخرت کو برباد کرتے ہیں، تو پھر یہ ہماری اور آپ کی بے وقوفی کی علامت ہے۔ ٹھیک ہے، اس مسئلے کو جاننے کے بعد آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے آزمائش کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ دنیا آزمائش جگہ ہے، آج دنیا میرے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس ہے، کل کسی اور کے پاس، کل کسی اور کے پاس۔ یہ دنیا کسی بھی انسان کے ساتھ وفاداری نہیں کرتی ہے، دنیا ایک بے وفا ساتھی ہے۔ لوگ اس کے ساتھ وفاداری کی کوشش کرتے ہیں، لیکن یہ دنیا کسی کے ساتھ وفاداری آج تک نہیں کی۔ اس دنیا پر سب سے زیادہ فتح کرنے والا فاتح، دنیا کا فتح کرنے والا سکندر اعظم، جب اس دنیا سے جا رہا تھا تو جاتے وقت اس نے لوگوں سے کہا کہ لوگوں، میرا جب انتقال ہو جائے تو میرے ہاتھوں کو کفن میں جو ہے کھول کر رکھ دینا، تاکہ دنیا والے اس بات کو جان لے، سمجھ لے کہ میں ساری دنیا پر حکومت کی، دنیا پوری فتح کی، لیکن جاتے وقت خالی ہاتھ جا رہا ہوں۔ دیکھیے آپ اس بات کو آپ جان لیں، اتنا بڑا دنیا کو فتح کرنے والا سکندر اعظم جا رہا ہے تو کس حالت میں جا رہا ہے؟ خالی ہاتھ جا رہا ہے۔ لیکن پھر بھی انسان اس دنیا کے پیچھے اپنی آخرت کو کھو دیتا ہے، اپنی آخرت کو کیا ہے برباد کرتا ہے، یہ سمجھتا ہے کہ دنیا سب کچھ ہے اور اسی دنیا کے پیچھے پڑ کر وہ اپنی قیمتی آخرت کو کھو دیتا ہے۔ قرآن مجید کی جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے پیش کی، جب اس آیت کا نزول ہوا، یہ آیت جب نازل ہوئی اس کے مخاطب اولین صحابہ اکرام تھے۔ جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی تو صحابہ کے سلسلے میں آتا ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی میں، اپنی فکر میں انہوں نے آخرت کو رکھا، دنیا کو چھوڑ دیا۔ جب یہ آیت کریمہ صحابہ کے درمیان نازل ہوئی تو ان کا اس آیت کے سلسلے میں کیا طریقہ رہا؟ طریقہ یہ رہا کہ جتنی چھوڑی بہت دنیا ان کے اندر تھی اس کو ختم کر دیا، آخرت کی فکر میں رہے وہ لوگ زندگی گزارنے لگے۔ قرآن مجید کی اس آیت میں آپ دیکھیے اللہ نے خطاب بڑے الگ انداز سے کیا۔ اللہ نے کہا واتقوا، کہیں بھی آپ قرآن مجید میں آپ دیکھیں یہ ایک ہی آیت آپ کو ملے گی جس میں اللہ تعالیٰ نے شروعات سے ہی تقوی کا اللہ نے حکم دیا، واتقوا، ڈرو، واتقوا، خوف کھاؤ، کس دن سے؟ اس دن سے ترجعون فیہ الی اللہ، جس دن میں تمہیں اللہ کی طرف لوٹایا جائے گا، تم اللہ کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔ ثم توفی کل نفس ما کسبت، پھر ہر انسان کو اس کے کیے گئے اعمال کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا، وہم لا یظلمون، اور کسی بھی انسان کے ساتھ وہاں پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ قرآن مجید کی اس آیت کی گہرائی میں آپ جائیں بے شمار باتیں آپ کو ملیں گی، لیکن مختصر بات آپ کو کہہ دوں، اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے چونکا دینے والی بات اللہ نے یہ بیان کی، اس بات کو جان لو تم اس دنیا میں جو کچھ بھی کرتے ہو تمہیں اس کا پورا پورا بدلہ اللہ کے پاس دینا ہے۔ یہ آیت کریمہ ہمیں اور آپ کو اس بات کا پیغام دیتی ہے کہ ہم اس دنیا میں جو کچھ بھی کریں گے اس کا پورا پورا بدلہ اللہ کے پاس ہمیں دینا ہے۔ یہاں پر کسی کے ساتھ ہم نے حق تلفی کی اس کا بدلہ دینا ہے، یہاں پر کسی کے ساتھ ہم نے کوئی غلط سلوک کیا اس کا بدلہ ہمیں دینا ہے۔ لہذا اس دنیا میں
کبھی کبھار انسان یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی کے حق کو اگر مار کھا لوں یا حق کو دبا دوں تو میں اس دنیا کا سب سے بڑا کامیاب انسان بن سکتا ہوں. لیکن آپ اس بات کو جان لیں، جتنے لوگوں کا آپ نے حق دبایا ہے وہاں پر ہر ایک کے حق کو آپ کو ادا کرنا ہے. یہ مسئلہ آپ یاد رکھیں. آگے آپ اس بات کو بھی جان لیں، اس دنیا کی زندگی میں ہر سال نئے نئے دن آتے ہیں، نیا نیا سال آتا ہے، نیا نیا مہینہ آتا ہے، اور یہ ہر نیا آنے والا دن، ہر نیا آنے والا مہینہ، ہر نیا سال آنے والا، یہ انسان کو اس بات کا پیغام دیتا ہے کہ اب تیری دنیا ختم ہونے والی ہے، تو بہت جلد آخرت کی طرف جانے والا ہے. ہر آنے والا نیا دن یہ پیغام دیتا ہے کہ تیری دنیا اب ختم ہونے والی ہے، تو بہت جلد آخرت کی طرف آنے والا ہے. اسی لیے حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، جب بھی لوگوں کو خطاب کرتے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ کہا کرتے تھے. کیا کہا کرتے تھے؟ حضرت علی کے بارے میں آتا ہے، وہ کہا کرتے تھے ارتحلت الدنیا مدبرہ والآخرة مقبلہ ولکل منہما بنون فکونوا من ابناء الآخرہ ولا تکونوا من ابناء الدنیا فإن اليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. حضرت علی کہا کرتے تھے، لوگوں اس بات کو جان لو، دنیا روزانہ تمہارے پاس آ رہی ہے، دنیا کا ہر نیا دن تمہارے پاس آ رہا ہے، اس لحاظ سے دنیا پیٹ پھیر کر تم سے بھاگ رہی ہے. والآخرۃ مقبلہ، اور آخرت تمہارے پاس آگے بڑھ کر تمہارے سامنے آ رہی ہے. لہذا اس پیٹ پھیرنے والے کے پیچھے مت پڑو، سامنے سے جو چیز آ رہی ہے اس کا مقابلہ کرو. وَلِكُلِّ مِّنْهُمَا بَنُونَ. اور لوگوں اس بات کو جان لو، اس دنیا میں دو طریقے کے لوگ ہیں. ایک دنیا پرست ہیں، جن کی فکر میں، جن کی نگاہ میں صرف دنیا ہوتی ہے. وہ صبح اٹھتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر اٹھتے ہیں، وہ شام کرتے ہیں تو دنیا کی فکر لے کر گزارتے ہیں. ان کی زندگی میں صرف دنیا کمانا ہوتا ہے، دنیا چمکانا ہوتا ہے. وہ کیسے بھی دنیا ان کے پاس آ جائے اس کی فکر نہیں کرتے ہیں. لہذا وہ دنیا کے پیچھے بھاگنے کی کوشش کرتے ہیں اور دنیا کو سنوارنے کی کوشش کرتے کرتے اتنا آخرت کی غافل ہو جاتے ہیں کہ ایک دن اپنے خبر کے گڑھے میں گر جاتے ہیں. لہذا حضرت علی کہا کرتے ہیں، لوگوں اس بات کو جان لو، وَلَا تَكُونُ مِنْ أَبْنَاءِ الدُّنْيَا. تم دنیا میں دنیا پرست بن کر مت رہو. کیوں؟ اس لیے کہ آج تم جو بھی عمل کرو گے، تم جو بھی نیکی کرو گے، تم جو بھی عمل کرو گے، تمہیں حساب نہیں دینے والا ہے، تمہیں حساب نہیں ملنے والا ہے، تمہیں حساب نہیں دیا جائے گا. لیکن کل جو آنے والا دن ہے وہاں پر صرف حساب ہوگا. عمل کرنے کی کوشش تم کرو گے، موقع نہیں دیا جائے گا، موقع نہیں ملے گا. اسی لیے اس دنیا کی زندگی میں رہ کر عمل کر لو. یہاں پر تم جتنا بھی عمل کرو گے وہاں پر تمہیں اس کا حساب ملنے والا ہے. اگر تم یہاں پر عمل نہیں کرو گے تو یاد رکھو آخرت میں اگر تم عمل کرنے کی کوشش کرنا بھی چاہو تمہیں موقع نہیں دیا جائے گا.